اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج آیت نمبر 187 سے شروع کر رہی ہیں سورہ بقرہ کی۔ احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، رفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ عورتیں لباس لباس ہیں لکم تمہارے لیے۔ یہاں سے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ احکام ہیں۔ شروع میں روزے کا جو حکم تھا وہ اس طرح تھا کہ روزہ سحری کو رکھا تو شام کو افطار کیا اور پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور اگر کوئی افطار نہ کر سکا، سو گیا، تو اگلا جیسے روزہ شروع ہوا تو بے شک اس نے افطار نہ کیا ہو لیکن اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کام سے تھکے ہوئے گھر آئے تو لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اسی میں روزے کا وقت چلا گیا، روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ ایک دن بھی ایسے ہوا، دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسرے دن ان کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ اور ایسے ہی ایک صحابی تھے جنہوں نے رمضان المبارک کی رات میں اپنی بیوی سے، یعنی وہ بے لباس ہوئے، ملاقات ہوئی ان کی۔ تو اس طرح روزہ رکھ کر اگر کوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خاص تعلق قائم کرتا ہے تو ظاہر ہے اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا روزہ اب ٹوٹ گیا ہے تو اس نے جو غلطی کی ہے اس پر اس کی سزا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک روزہ اس طرح جو توڑا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے، یا پھر ان کو کپڑے دیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ جو ان سے ہوئی غلطی، یہ امت کے لیے ایک مسئلہ بھی نکلنا تھا، اور روزے کی ترتیب بھی پھر بدل گئی۔ وہ یہ کہ صبح کو سحری کے وقت میں روزہ رکھا، اور شام کو جب مغرب کی اذان ہوئی تو روزہ افطار کیا۔ تو روزہ کی افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک بندہ اب روزے سے نہیں ہے، تو ایک شوہر اپنی بیوی سے تنہائی کر سکتا ہے، یعنی وہ کام جو روزے میں منع تھے، انسان وہ روزہ جب افطار کرتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اور یہاں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ بیویاں جو ہیں نا وہ لباس ہیں اپنے شوہروں کے لیے، اور شوہر لباس ہیں اپنی بیویوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ لباس، انسان جو کپڑے پہنتا ہے وہ انسان کس لیے پہنتا ہے، اور کپڑا لباس انسان کو کیا دیتا ہے۔ نمبر 1، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ ہماری ظاہر ہے سطر کے لیے ہے، ہمارا جسم چھپاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رازدار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیوی اٹھے تو شوہر کی ساری باتیں لوگوں کو بتا دیں، شوہر چلے تو بیوی کی ساری باتیں لوگوں کو بتا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ہمیں خوبصورتی بخشتے ہیں، تو گویا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات ظاہر ہے ایک اجنبی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ایک دوسرے سے بالکل واقفیت نہیں ہوتی،
تو وہ اجنبی لوگ ایک دوسرے کی عادات سمجھ نہیں پاتے، ان کی عادتیں ملتی نہیں ہیں، ان کی سوچیں ملتی نہیں ہیں، تو کتنے اختلافات بن جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو لباس انسان کو حسن عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ تو جب یہ دو ملتے ہیں تو ان کی زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کے بدن پر کتنے بدنما داغ بھی ہوتے ہیں، دانے بھی نکلے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ کپڑے میں وہ سب چھپ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کی چھپ جاتی ہیں۔ تو بالکل ایسی ہی اگر کمی بیشی ایک دوسرے کے اندر ہو، کوئی غلطی ایک دوسرے کی ہو بھی، تو جب اکٹھے ہوئے، ایک ہوئے، تو گویا وہ غلطی پر پردہ پڑ گیا۔ یہ کیسے پڑے گا کہ بیوی اپنے شوہر کی کمی بیشی کو نظر انداز کرے، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو کسی کی عادت اچھی نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری عادت اچھی ہو، اور اسی طریقے سے کبھی کسی کی کوئی عادت ہمیں بری لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اچھی عادت ہو اس کے اندر۔ تو کسی کی بری عادتوں کو ہی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ انہی کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بری عادتوں کو نظر انداز کر کے اچھی عادتوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ چلے اگر اس کے اندر یہ کمی ہے تو یہ ہے کہ اس کے اندر خوبی بھی تو ہے نا، اچھی بات بھی تو ہے نا۔ سارا ہر وقت بندہ اپنا ذہن یہ بنانے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے جو رشتے عطا کیے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے، اس کا کوئی بھی منبدل نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو عزت جو شوہر کے گھر میں ملتی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر جو عزت ملتی ہے اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اس رشتے کو نام دیا ہے، اور یہ نام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ پھر لباس ہمیں گرمی اور سردی سے بھی بچاتا ہے، یعنی ہم جب کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں پہنتے ہیں پتلے کپڑے، تو کیا ہے کہ ہمیں گرمی سے بچاتے ہیں، ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، ہوائیں صحیح لگتی ہیں، ہمیں گرمی اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں سردی اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر لباس گرمی اور سردی اور موسم کی تلخیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو انسان کا یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ تو گویا جتنی بھی دنیا میں تلخیاں اگر آئیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جائے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جائے۔ اگر عورت کے لیے کوئی تلخ معاملہ، کوئی تلخ وقت آ گیا تو شوہر اس کے لیے ڈھال بنے، بیوی اگر شوہر کے لیے کوئی معاملہ مشکل آ گیا تو بیوی اس کے لیے ڈھال بنے۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا کے ساتھ مل کر اگر دنیا میاں کو برا کہہ رہی ہے تو بیوی بھی برا کہنے لگ جائے، دنیا اگر بیوی کو برا کہہ رہی ہے تو مرد بھی اسے برا کہنے لگ جائے، نہیں۔ تو یہاں ہمیشہ یاد رکھو، آج آپ بیٹی ہو، آپ بچی ہو، کل آپ بیویاں بن جاؤ گی۔ تو اس لیے اس بات کو اپنے پلوؤں کے ساتھ باندھ لو کہ اگر آپ اس رشتے کی عزت آج سے ہی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ڈال لیں گے تو پھر کیا ہے، کل آپ عزت کرنا جانتی ہوں۔ تو عزت آپ کسی کی کرو گے، محبت کسی کے ساتھ کرو گے، خیال کسی کا رکھو گے، تو آپ کے ساتھ یہ لوٹایا جائے گا۔ اور آپ یہ چاہو کہ آپ کچھ بھی نہ کرو پر آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے آج سے ہی اس رشتے کی دل کے اندر ایک رسپیکٹ رکھو۔ اللہ نے ایک اس رشتے کا مقام بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس رشتے کا ایک مرتبہ بنایا ہے۔ تو اس رشتے کا جب اللہ نے مقام بنایا ہے تو انسانوں کے دلوں کے اندر بھی اس رشتے کا مقام ہونا چاہیے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت ہمارے اس رشتے کو نام دیا ہے کہ یہ لباس ہیں تمہارے۔ اچھا، ایک چیز یہاں میں یہ بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ خواتین کے اندر نا اکثر
नाशुक्रा पन पाया जाता है। यह हदीस का मफ़हूम भी इस तरह है कि सारी ज़िंदगी अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक करे और कहीं उसे कोई कमी लग जाए तो वो सारे पर पानी फेर देते, कहती इस घर में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं। हमेशा याद रखो, जैसे कल आप लोगों ने पिछले दर्स में और पिछले अपने सबक में ये पढ़ा था कि शुक्राना इंसान को वो नेमतें भी अता करवा देता है जो तकदीर में लिखी हुई नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना, चाहे आपकी घरेलू ज़िंदगी नाचाकियों से भरी हो, परेशानियों से भरी हो, टेंशनों से भरी हो, आप जब भी किसी के सामने ज़िक्र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह करें। मेरे सामने कितनी ऐसी मिसालें हैं, आप यकीन मानो, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 16 साल भी नहीं होगी, और उसकी घरेलू ज़िंदगी थोड़ी सी, हमें पता है कि वो परेशान है अपनी घर की ज़िंदगी में, लेकिन जब भी उससे किसी ने भी पूछा कि तुम कैसी हो अपने घर में, कैसे लोग हैं जिनमें तुम शादी होकर गई हो, तो उसके लबों पर एक ही लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा है। इतनी ज़बरदस्त बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इंसान अपना सारा मामला अल्लाह पर डाल देता है। किसी की जुर्रत नहीं है कि अब अगर आप शुक्राना अदा करेंगे तो कोई आपके लिए परेशानियों का बाइस बने, आप अल्लाह का शुक्राना अदा करें तो कोई आपके लिए मुश्किलों का बाइस बने। इसलिए हमेशा बच्चियों याद रखो कि शुक्राना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। आप जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल घर में नहीं थे, तो उनकी अहलिया मौजूद थी। उनसे पूछा कि भी कैसा रहन सहन है, कैसे हैं तुम्हारे शौहर? तो कहने लगी कोई नहीं, कोई अच्छे हैं, हर वक्त वो हरम में लगे रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, कोई नहीं इतना अच्छा कमाते नहीं हैं, घर में बड़ी तंगी है, गुज़र बसर कोई अच्छी नहीं है, बस उसने सारे शिकवे शिकायत किए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं दी और जाते हुए कहा कि जब तेरे शौहर आए उन्हें सलाम कहना और उन्हें कहना घर की चौखट बदल दो। वो तशरीफ़ लाए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो बीवी ने सारी बातें सुनाई इस तरह। आज एक बड़े बुज़ुर्ग आए थे और बहुत अच्छे थे और आपके बारे में पूछा, घर के बारे में पूछा, तो ज़ाहिर है जो हालात थे मैंने सभी बयान कर दिए। तो दुआएं दे के गए हैं पर साथ कहा है कि घर की चौखट बदल दो। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने ये कहा है कि इसको तलाक दे दो। यानी नाशुक्री औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी घरेलू हो, नाशुक्रापन कभी भी घर के लिए ज़वाल बन सकता है, बच्चों के लिए ज़वाल बन सकता है, ख़ानदान के लिए ज़वाल बन सकता है। एक नबी फरमा रही हैं कि चाहे वो लड़की कितनी ज़बरदस्त थी घरेलू मामलात में, लेकिन उसकी ज़बान पर नाशुक्री थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा गए कि इस चौखट को बदल दो और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। आप सोचो कि एक नबी का साथ कितना ज़बरदस्त था, एक नबी के निकाह में होना कितना ऊंचा दर्जा था, लेकिन नाशुक्रेपन ने उस औरत को नबी से दूर कर दिया। एक नबी से नहीं, ससुर भी नबी हैं और फिर जेठ भी, देवर भी नबी हैं। यानी इतनी ज़बरदस्त खातून है कि जिसका शौहर भी नबी, जिसका देवर भी नबी, जिसका ससुर भी नबी, इतने नबियों और इतने बड़े रिश्ते से वो जुदा हो गई क्योंकि वो नाशुक्री थी, उसने शुक्र अदा नहीं किया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की। तो इसी तरीके से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने सलाम किया और उससे पूछा तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? तो वो खातून फरमाने लगी कि वो तो शिकार पे गए हैं। पूछा बेटी कैसा है गुज़र बसर तुम्हारा? तो उसने पल पल पर शुक्र अदा किया। शौहर के बारे में पूछा तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन पर इस्माईल जैसे हैं ही कोई नहीं, इतने अच्छे इंसान हैं। पूछा घरेलू ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? एक एक लम्हे पर उसने शुक्र अदा किया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते
کہ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اس گھر کے اندر نعمتیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، حالانکہ گھر وہی تھا، لیکن سوچ کی بات ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعائیں دی اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھنا اور قائم رکھنا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے یہ کہہ کر۔ اب اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ ہستی جو آئی ہے یہ اللہ کے خلیل بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت اسماعیل تشریف لائے، تو اس نے اتنی تعریفیں کی اور کہا کہ اس طرح کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی آیا تھا اور انہوں نے آ کر آپ کے متعلق پوچھا، گھر کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا اور ان کو گھر کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بس الحمدللہ میں نے پڑھا، کیا ہے کہ میں گھر کی باتیں اب دوسروں کے سامنے کرتی رہتی، پتہ نہیں کون تھے اور کیا ضرورت ہے، اگر کوئی جاننے والے ہوتے جب بھی ضرورت نہیں تھی کہ شوہر ایسے ہیں، یہ سب بہت اچھا ہے۔ اور پھر اسماعیل نے پوچھا اچھا چلے گئے تو جاتے وقت کیا کہہ کر گئے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو وہ میرے والد صاحب تھے اور وہ تمہارے بارے میں کہہ کے گئے کہ اپنی زندگی ان کے ساتھ بسر کرنا، یعنی انہیں کبھی بدلنا نہیں، یعنی اس کو کبھی طلاق نہ دینا۔ تو دیکھو شکرانہ کتنی بڑی نعمت ہے جس نے 3 نبی عطا کیے، سبحان اللہ، یعنی 3 نبی۔ اب وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا ہمارے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام جس خاندان سے ہیں اس خاندان کی خاتون اتنی شکر گزار خاتون ہے، حالانکہ گھر کے اندر جو گزر بسر تھی وہ زیادہ تر پاتے تھے اور کاروبار شکار تھا، کبھی مل جاتا تو گھر میں کچھ پک جاتا، نہیں ملتا تو فاقے رہتے۔ اسماعیل علیہ السلام بانی کعبۃ اللہ تھے، اپنے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، تو زیادہ تر وہاں عبادت میں رہتے تھے، لیکن اس خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی کا نہیں 3 نبیوں کا ساتھ عطا کیا۔ تو یہاں پر شکرانے پر تھوڑی سی بات آ گئی، چاہے میری بچیوں گھر کے حالات جیسے بھی ہوں، کبھی بھی انسان کسی کے سامنے بھی یہ مت کہے کہ نہیں شوہر بہت برے ہیں، ایسے اور ویسے ہیں، کوئی خرچہ نہیں دیتے، میں خود کماتی ہوں، میں خود پہ لگاتی ہوں۔ نہیں میری بچیوں، انسان اگر خود ہی کا، ایک عورت خود ہی کما سکتی، خود ہی لگا سکتی، شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب رشتہ بن گیا، جب ایک شوہر کی کفالت میں آ گئے، اب وہ ذمہ دار ہے، تو چاہے اس کا جو خرچہ ہے، وہ جو کماتا ہے وہ کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ شکرانہ ادا کرو گی، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے شوہر کی عزت بڑھے گی، آپ کا رزق بڑھے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے لبوں پر ناشکرہ پن نہیں لانا، شکر گزاری والے اعمال کو اپنانا اور شکر گزاری اپنی زبان پر رکھنی ہے۔ جب آپ شکر گزاری رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ میں نے کئی بار شکر گزاری پر کتنے لیکچر دیے، کتنی باتیں کی ہیں، اس حوالے سے آپ انہیں نکال کر سن سکتے ہیں کہ شکر گزاری نے کتنے غریبوں کو امیر کیا، کتنے دکھی لوگوں کو سکھوں میں ان کی زندگیاں بدلی، اور کتنے بیمار تھے انہوں نے اللہ کا شکر پل پل میں ادا کیا، وہ صحت مند ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا لبوں سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اللہ موقع دے تو اس کے سامنے نفلیں پڑھ پڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم انسان ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کیا یہ کم ہے کہ ہم اس ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ اور کیا یہ کم ہے کہ اس کے آخری نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں؟ اور کیا یہ کم ہے کہ ہم آج قرآن پڑھانے والے ہیں؟ وہ چاہتا تو کافروں کے گھروں میں پیدا کرتا، وہ چاہتا تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے آج کتنی بے راہ روی کا شکار ہیں بچیاں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کیا بیٹیاں ایسی ہوا کرتی ہیں، لباس اترتے مسلمان بچیوں کو اترتے چلے گئے، چند فٹ کا لباس ان کے جسم پر ہے، چند انچ کا لباس کہہ لیں ان کے بدن پر ہے، اور دعویٰ کیا ہے اور نام کیا ہے، کسی کا سائرہ ہے، کسی کا فاطمہ ہے، کسی کا عائشہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کا کتنا کرم ہے، صبح سے شام تک آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکرانہ ادا کیا کریں۔
عالم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم تم تختارون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتاب علیکم بس معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے۔ شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس طرح کے روزے کا طریقہ تھا کہ ایک طریقہ 24 گھنٹے کا بن جاتا تھا، بس روزہ افطاری کی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو پھر مشکلات آئیں تو کچھ صحابہ سے یعنی ان کے روزے کی مشقت ان پر پڑی، جیسے کہ ابھی میں آپ سے بیان کر چکی ہوں، یا اسی طریقے سے کچھ صحابہ نے، ایک صحابی تھے جو اپنی بیوی سے انہوں نے تنہائی کر لی روزے کے عالم میں، تو ظاہر ہے ان پر کفارہ تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی معاف کر دیا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا، یعنی کہ روزے کا ایک وقت رکھ دیا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ سحری پہ آپ روزہ رکھیں گے اور افطاری یعنی فجر سے پہلے آپ روزہ رکھیں گے، اور مغرب کے ٹائم پہ آپ اپنا روزہ افطار کر لیں گے۔ فل آنا بس اب باشروہن ملو اپنی بیویوں سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو کتب اللہ لکھا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، یعنی اب جب روزہ افطار کر دیا ہے تو دوبارہ سحری آنے تک، فجر سے پہلے کے ٹائم تک ایک شوہر اپنی بیوی سے تنہائی کر سکتا ہے، تنہائی میں مل سکتا ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر اس ملاقات میں کیا ہونا چاہیے نیت کہ کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ آپ دیکھیں جن کی وقت پہ شادیاں نہیں ہوتی، یا جو لوگ شادیاں نہیں کرتے، یا جن کے مقاصد یہ نہیں ہوتے، جو اپنی نیتیں اچھی نہیں کرتے، وہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شادی جب انسان کی ہوتی ہے تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی نیت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تمام سنتوں میں اس سنت پر آپ علیہ السلام کا غصہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے کچھ صحابہ نے آپ کے گھر کے باہر آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا تھا، جب امہات المؤمنین سے انہیں پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی روٹین، تو انہوں نے اپنے اعمال کو کم جانا اور وہاں نیت کی اور بول کر کہا۔ ایک نے یہ کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا رات بھر میں نفلیں پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرے کہنے لگے کہ میں زندگی بھر کنوارا تو زندگی گزار دوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، پہلے روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس سنت کی، شادی والی سنت کی اہمیت مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ غیر شادی شدہ جتنے بھی لوگ آج زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی عبرت بن گئی ہیں۔ جوانی کیا، بڑھاپا کیا، اللہ رب العزت نے یہ جو دولت عطا کی شادی والی، تو سب سے پہلے اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور نمبر 2 ہم پاکیزہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں، تو وہ جو خواہشات ہیں ایک مرد اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے پورا کرتی ہے، تو یہ نیت کہ ہمارا آدھا ایمان تو لا الہ الا اللہ ہے، اور آدھا ایمان ہمارا نکاح ہے۔ تو گویا اب جب نکاح ہو گیا تو انسان کامل ایمان والا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ نیت کہ ہم پاکیزہ اور ستھرے رہیں، پھر یہ نیت کہ یہ جو رشتہ جڑا ہے اور بنا ہے، اس سے اللہ رب العزت ان دو میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان سے ایک تیسرا وجود دنیا میں آتا ہے، اور وہ ہے اولاد کا وجود۔ تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میں قیامت کے دن تاکہ تم پر فخر کروں، تمہیں اپنی امت کی زیادتی پر، کہ یعنی اگر میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہیں تو اور ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو اس میں نیت یہ ہے ہونی چاہیے کہ
اولادیں ہوں اور اولاد زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ عطا کرے بے اولادوں کو اولاد، اور جن کو اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بنائے۔ تو یہ چند ایک نیتیں شادی سے پہلے ہونی چاہیے، یعنی نکاح جب ہو رہا ہے تو اس وقت ہونی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو، طلب کرو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو۔ اس سحری کے وقت میں کہا جا رہا ہے فجر کی اذان سے پہلے پہلے کہ کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، خیط، دھاری، ابیض، سفید، من الخیط، دھاری سے، اسود، سیاہ، من الفجر، فجر کی۔ اب چونکہ سہولیات کا دور ہے اور جو آواز ہے اس کے لیے جو ہماری بجلیاں ہیں اور ہمارے لاؤڈ اسپیکر ہیں اس کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑا جو ہے گھڑیاں ہمارے گھروں میں ہیں۔ چونکہ اس وقت اتنا ترقی کا دور نہیں تھا تو بجلی کا کوئی نہیں تھا نشان، اور لوگوں کے گھروں تک اذان کی آواز کا دور دراز جو جگہ تھی جہاں پر اذان کی آواز کا پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ گھروں کے اندر گھڑیاں بھی نہیں تھیں۔ تو اس وقت ٹائم کا کیا طریقہ کار تھا کہ لوگ جب رات ہوتی تھی تو آسمان کے کناروں کو دیکھتے تھے، اور وہاں سفیدی اور سیاہ جو نشان ہوتے تھے اس کو دیکھ کر اپنے یہ جو افطار اور سحر کا حساب کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کھانا کھاتے رہو یہاں تک کہ آسمان کے جو آخری کنارے ہیں وہاں سیاہی چھپنا شروع ہو جائے اور سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو پھر تم یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دو، یعنی اب تمہارا روزہ بند ہو گیا۔ تو اب یہ الحمدللہ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری سحر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب ٹائم بچے گا، یعنی جب یوں سمجھے کہ 3 ہونے میں بھی ابھی کچھ ٹائم ہوتا تھا تو سحر پھر اعلان ہو جاتا تھا کہ سحر بند ہوگی، تو ابھی آسانی ہے۔ ثم، پھر اتموا، پورا کرو، صیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی پھر روزہ آدھی میں نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جیسے خواتین اسلام کو عارضی ہیں، ظاہر پیریڈ ہو جاتے ہیں ماہانہ، یا کسی اور وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، تو یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ بیماری کے عالم میں روزہ توڑ سکتے ہیں، تو وہ بیماری بھی بڑی شدید جسے جان جا رہی ہو، یا پیاس ایسی لگ گئی یا بھوک کہ بالکل ہلکان ہو کے ختم ہونے والے ہیں، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، تو پھر اس صورت میں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک عذر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور وہ ماہانہ عذر ہے بچیوں کا، خواتین کا۔ تو اگر درمیان روزہ کے کسی وقت بھی، یہاں تک کہ فجر کے بعد یعنی سورج طلوع ہو گیا اس وقت آپ کا وہ تاریخ شروع ہو گئی، یا دن میں کسی وقت آپ کا روزہ تو چھوٹ گیا ہے، آپ کا روزہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، یہ رمضان کے روزے کا ہوتا ہے۔ اور روزہ چاہے ایک پل پہلے آپ کا ٹوٹ گیا، یعنی آپ کا روزہ افطار ہونے والا تھا اور چند لمحے پہلے آپ کا روزہ ہی ٹوٹ گیا، آپ کی تاریخ آ گئی، تو آپ کا وہ روزہ بھی آپ رکھیں گے، لیکن آپ اس روزے میں کھا پی کچھ نہیں سکتے، چاہے دن میں کسی وقت ٹوٹا، چاہے شام میں ٹوٹا یا صبح میں، وہ روزہ احتراماً آپ شام تک رکھیں گے۔ تو روزہ رات تک رکھنا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مت تم ملو عورتوں سے، وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ، کہ ہو تم اعتکاف میں، فی المساجد، مسجد میں۔ اعتکاف اللہ رب العزت کی عنایات میں سے بہت بڑی سمت کو عنایت ملی ہے۔ اعتکاف تنہا ہونا ہے، الگ ہونا ہے، اپنے اللہ رب العزت کی طرف پورا دھیان دے کر بیٹھنا ہوتا ہے اور عبادات کرنی ہوتی ہیں، چاہے وہ قرآن پڑھ رہی ہوں، تسبیحات پڑھ رہی ہوں، یا پھر نوافل پڑھ رہی ہوں، یا اپنی قضا نمازیں ادا کر رہی ہوں۔ اعتکاف مرد حضرات مساجد میں بیٹھتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشروں میں، آخری 10 دنوں میں، اور عورتیں گھر کے اندر بیٹھتی ہیں، اور خاص کر اگر گھر کے اندر ایسی جگہ ہو
جہاں پر مستقل ایک ہی جگہ آپ کی ہے جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں، تو آپ اس جگہ پر اعتکاف کریں گے، اس جگہ پر آپ اعتکاف کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی اس کے لیے، یہ اعتکاف نماز کے لیے، تو پھر آپ گھر کی کسی بھی جگہ پر، اور خاص کر کے کونا لیں اور زیادہ تنہائی کرنے کے لیے وہاں پر آپ پردہ لگا لو اور بیٹھ جاؤ۔ اور 10 دنوں کے اعتکاف بالکل یوں سمجھے نماز ہی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اس میں کسی سے کھانے کی کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، فالتو کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف مردوں کا مسجد میں اور خواتین کا گھروں میں، اور نفلی اعتکاف آپ زندگی میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، پوری زندگی کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ بس ہم جب تک جئیں گے اعتکاف کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اعتکاف میں پھر کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، غیر ضروری جتنے بھی ایسے کام کہ جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہیں، پھر آپ کو ان سے بچنا پڑے گا۔ اور اعتکاف کر کے زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے، انسان بالکل گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ تو کوشش کرو کہ رمضان کے علاوہ بھی جیسے نمازوں کے اوقات میں آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کرو کہ میں جتنی دیر نماز پڑھوں گی میں اعتکاف میں ہوں۔ پھر آپ اگر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کر سکتے تو آپ پورے رمضان میں کرو نا، جب آپ نماز پڑھو، جب آپ قرآن کے لیے بیٹھے، بن کے آپ اپنی کلاس میں آئے ہو اور آپ کہو کہ میں چھٹی تک اعتکاف میں ہوں، پھر اس میں فالتو کوئی بات نہ کرو، اپنا قرآن پڑھو، اپنی تلاوت کرو۔ جب آپ تھوڑا سا فری ہو، کچھ تسبیحات پڑھو، کسی سے بات کرنے لگو، اچھی دین کی بات کرو، یہ کام اعتکاف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے نفلی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلک یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا بس نہ تقربوا، پاس جاؤ، ہاں ان کے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دیوار ہے، اللہ نے لگائی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بڑے لوگوں کی گھروں کی ایک حد ہوتی ہے، جب انسان ان حدود، ان جگہوں کے قریب جاتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اس لیے حدوں کے پاس بھی نہیں جانا۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی، اپنے احکام للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو انسان کا بچ بچ کی زندگی گزارنا، پرہیزگاری اختیار کرنا بہت پیارا لگتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اتنی واضح، اتنی روشن باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنی زندگی کو بچا بچا کر گزاریں، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی ہے۔ جو انسان بے فکری کی زندگی گزارے گا تو وہاں پر پھر بڑا برے اپنا مستقبل جو ہے اس کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اپنی اچھی زندگی گزاری تو وہ ایسا مستقبل ہے جو ہم سب کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ایک بہترین مستقبل ہے۔ اللہ رب العزت پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم